کیا نکاح میں گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے گھر والوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا وہی صرف فرشتہ ہی لا سکتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ قصص کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 28 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، دونوں مدتوں میں سے جو بھی پوری کر دوں مجھے اختیار ہے، پھر مجھ پر جبر اور زیادتی دینے کا آپ کو حق نہیں، اور ہم آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خدا گواہ ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کے لیے اس آیت میں ایک خاص نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اس کا 2 طرح سے معنی کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑکی کی مہر 8 سال ہو یا 10 سال، اس سے مجھ پر کوئی ستم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مدت ختم ہونے کے بعد اگر ہم آپ کے پاس سے جانا چاہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، میں اسی معین مدت تک رہوں گا، اس کے بعد مجھے اختیار ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 28 کی تلاوت، ترجمہ اور ایک خاص نقطہ۔ آئیے اب اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح میں طلاق کے برخلاف گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، معاہدوں میں اپنے لیے کچھ اختیارات رکھیں اور کچھ چیزوں میں اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں۔ نمبر 3، اللہ پر ایمان معاہدوں کی سلامتی کا ضامن ہے۔ ناظرین، ہم نے آیت نمبر 28 کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 29 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی 10 برس کی مدت پوری کی اور بیوی کو لے کر چلے تو اندھیری رات جاڑوں کے دن راہ بھول گئے، اور بی بی صفورہ کو درد ذہ شروع ہوا۔ اتنے میں کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی تو اپنے لڑکے بالوں سے کہا کہ تم لوگ ٹھہرو، میں نے یقیناً آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کیا عجب ہے میں وہاں سے رستے کی خبر لاؤں یا آگ کی کوئی چنگاری لیتا آؤں تاکہ تم لوگ تاپو۔ یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ آنستو اس دیکھنے کو کہتے ہیں جس میں سکون اور اطمینان پایا جاتا ہو۔ جذبہ کا معنی ہے حصہ، اور تستلون صلا سے بنا ہے جس کے معنی ہے تاپنا۔ جہاں بھی حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ کو خطاب کیا ہے وہاں جمع کی لفظ آئی ہے، امکثوا اعطیکم لعلکم تستلون۔ ایسا شاید اس لیے ہو کہ حضرت موسیٰ ان 10 سالوں میں جب اپنی زوجہ کے ساتھ تھے تو صاحب اولاد ہو گئے تھے۔ اس آیت میں سارا بے اہلہی
آتیکم بخبرن اور لعلکم تستلون اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 10 میں اجدو علی النار ہدن کے جملوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جناب موسیٰ اندھیری اور جاڑے کی رات میں نکلے تھے اور راستہ بھی گم کر دیا تھا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندگان کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، مومن اپنی شرطوں اور معاہدوں کے تئیں وفادار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اہل و عیال رکاوٹ نہ بنے اور مرد کو بھی چاہیے کہ انہیں چھوڑ نہ دے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ نمبر 3، جس جگہ کے بارے میں ہمیں اطمینان نہ ہو وہاں اپنے گھر والوں کو نہ لے جائیں۔ امکثوا انی آنست نارن، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ صرف جناب موسیٰ نے دیکھی تھی اور انہیں اس کے بارے میں شک تھا، لہٰذا اپنے اہل و عیال سے کہا کہ وہ وہیں رکیں اور وہ اکیلے آگ کے پاس جائیں اور دیکھ کر واپس آئیں۔ نمبر 4، جب تک اپنی بات کو پورا کرنے کا یقین نہ ہو اس وقت تک پکا وعدہ نہ کریں۔ لعلی آتیکم لعلکم تستلون، لعل کا معنی ہے شاید، یعنی شاید میں کوئی خبر لے آؤں یا شاید تاپنے کے لیے کچھ آگ لے آؤں۔ نمبر 5، مرد اپنی زوجہ اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 6، عرفان کے بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی طرح سادگی سے زندگی بسر کر کے بھی عرفان کے بلند درجات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو میدان کے داہنے کنارے سے اس مبارک جگہ میں ایک درخت سے انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، اس میں شک نہیں کہ میں ہی اللہ سارے جہان کا پالنے والا ہوں۔ ناظرین، اس تفسیری تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے اب چلتے ہیں اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ شاطی اس کا معنی ہے جانب اور ساحل، وادی اس کا معنی ہے دریا، بقعہ زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو اپنے آس پاس کی دوسری زمینوں سے الگ ہو۔ تفسیر المیزان۔ وہی بھیجنے کے لیے اللہ کو پورا اختیار ہے، اللہ چاہے تو دلوں پر الہام کر سکتا ہے یا انسانوں پر فرشتے نازل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک درخت سے آواز پیدا کر کے اپنے چنندہ نبی سے گفتگو کر سکتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کسی انسان سے گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے یا فرشتے کو بھیج کر۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اس آیت میں خاص پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، بعض مقامات مقدس ہیں۔ نمبر 2، جہاں تعجب کا مقام ہو وہاں تاکید زیادہ کرنی چاہیے۔ موسیٰ نے پہلی بار کسی درخت کی آواز سنی تھی تو انہیں تعجب ہوا، لہٰذا اللہ نے انی و انا کو تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے نفاذ کے لیے فکروں اور نگاہوں کو ایک خاص سمت میں قرار دے دیتا ہے۔ جناب موسیٰ آگ کی تلاش، راستہ ڈھونڈنے اور اپنے گھر والوں کے تاپنے کے لیے آگ لانے گئے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کا ساتھ چھوڑ دے، بیوی بچوں کا ساتھ چھوڑ دے، بلکہ ان کے ساتھ رہ کر زندگی گزار کر بھی اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، عارف بنا جا سکتا ہے، اور وہی صرف
فرشتوں کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر خدا چاہے تو درخت میں بھی آواز پیدا کر کے وہی بھیج سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔